السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ تو دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ نکھری ہوئی ہیں، واضح ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں۔ اب ان واضح تعلیمات کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنا، ایسے رسم و رواج کے پیچھے پڑھنا جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ایک تو یہ دوسری بات ہے کہ کسی پیر، فقیر یا ولی جس کو ہم نے کہا ہے ولی، جس کو چار بندوں نے مل کے کہا ہے کہ یہ ولی ہے، جو اس کے مرید ہیں وہ اس کو ولی سمجھتے ہیں، دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ولی کون سا ہے۔ اور ولی بھی، پیر بھی ایسے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، ہیں وہ پیر، ہیں وہ اللہ کے ولی، پہنچی ہوئی سرکار۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی بنے۔ اور ایمان لانا نماز کے بغیر، نماز بھی بندہ نہ پڑھے اور مومن ہو، زکوٰۃ بھی نہ دے اور مومن ہو، روزے بھی نہ رکھے اور وہ مومن ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھی نہ پڑھے اور وہ مومن ہو، قرآن جانتا ہی نہیں ہے وہ مومن ہو، نہیں۔ اس وقت تقریباً جو ہے وہ ایک پیشہ بنا لیا ہے روزی کمانے کا، پیری مریدی، کیونکہ لوگ اسی سے ڈرنے لگے تو لوگوں نے اسی چیز کو اختیار کر لیا۔ ہر دوسرا بندہ پیر کے درجے پر فیض ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جنگل میں بیٹھ کے، قبرستان میں بیٹھ کے، یا کسی اپنی جھگی میں بیٹھ کے، یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے، اس کی کوشش ہے، چار مرید اکٹھے کرتا ہے، یا ویسے ہی تھڑی لگا کے قبر بنا کے وہاں مجاور بن گیا، مجاور بننے کے بعد 2 سال کے بعد وہ خود بخود پیر بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اس دور کے پیر، ان سے دور رہنا، اجتناب کرنا، ان سے دور رہ کے زندگی گزارنا یہ بہتر ہے آپ کے لیے، دین دنیا کے لیے بہتر ہے، آپ کی دین کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کے پاؤں کو چھونا، بسا اوقات پاؤں کو چومتے ہیں اور ایسے چوم رہے ہوتے ہیں جیسے اس کو سجدہ کر رہے ہوں، یہ شرعاً منع ہے، یہ شرعاً منع ہے۔ اور ہندوؤں بھی مورتی کے سامنے ایسے ہی جھکتے ہیں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، یہ چومتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور اسی سوال میں یہ بھی ہے کہ کسی کی بیعت کرنا، یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے آج کل کے نام نہاد پیروں نے کہ میری بیعت کر لو۔ یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس میں جو ظاہری چیز ہے وہ یہی ہے کہ یعنی یہ میرا گاہک ہے، یہ میرا گاہک ہے، سادے لفظوں میں، یہ کسی اور جگہ نہیں جائے گا، یہ میرا مرید ہے، یعنی اس کا جتنا پیسہ ہوگا وہ میرے دربار پہ آئے گا، اس کا جتنا پیسہ ہوگا وہ میری گدی میں آئے گا، اس کا پیسہ صرف میں خرچ کروں گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے سیدھے سادے وہ کہتے ہیں جو میں تو فلاں کے ہاتھ پہ، میرا تو مرشد ہے، میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اب کیا میں دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ اس نے بیعت کروائی ہوئی ہے، بیعت کا مطلب ہی اس نے یہ لیا ہوا ہے، جب وہ خود پڑھا ہوا نہیں، جب اسے قرآن کا پتہ نہیں، جب اسے حدیث کا پتہ نہیں، جب اسے دین کا پتہ نہیں، وہ علم نہیں رکھتا، وہ بیعت کس چیز کی لے رہا ہے؟ وہ اسی چیز کی بیعت لے رہا ہے
کہ یہ پیسے آپ جتنا خرچ کریں گے آپ مجھے دیں گے، میں آگے کروں گا خرچ۔ وہ بیعت یہ نہیں لے رہا کہ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا سنت کے مطابق، روزہ رکھنے کا طریقہ بتاؤں گا، دین کا علم سکھاؤں گا، وہ بیعت اس چیز کی نہیں لے رہا۔ وہ اس چیز کی بیعت لے رہا ہے کہ آپ نے پیسے مجھے دینے ہیں، منتھلی دینے ہیں، جمعرات کو دینے ہیں، بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں سب کو دینے ہیں۔ تو یہ صرف بیعت لینے کا مقصد ان کا جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا گاہک بنا لو، میرا آپ سے معاہدہ ہو گیا، آپ کسی اور دربار پہ نہیں جا سکتے، کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتے، آپ جب تک میری بیعت میں ہیں۔ تو یہ چیز بھی شرعن منع ہے۔ بیعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جب لوگ مسلمان ہوتے تو بیعت کرتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس چیز کی بیعت کی؟ علی النصح لکل مسلم، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد بیعت ہوئی صحابہ کی خلافت پر، ابو بکر کی بیعت ہوئی، سب نے بیعت کی ہے، تو یہ خلافت کی بیعت تھی۔ تیسرے نمبر پر بوقت ضرورت امیر کی بیعت کرنا، جہاد میں امیر کی بیعت کرنا، یہ ان چیزوں کے لیے یہ موجود ہے۔ یہ تو ایک رسم بن چکی ہے جو آج کل رائج ہے کہ فلاں پیر کی بیعت ہے، ہمارا جی مرشد فلاں ہے کیونکہ ہم فلاں کی بیعت ہیں، اور نہ پیر نمازی نہ مرید نمازی، نہ پیر کو نمازوں کی فکر نہ مرید کو نمازوں کی فکر۔ فکر کس کی ہے؟ مرید کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے چھڑا لو گے، پیر کہتا ہے یہ میرا کام ہے، آپ کا کام میری جیب بھرنا، آگے میرا کام ہے۔ تو اس وقت اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے، یہ کسی کی مخالفت کرنے کا مقصد نہیں ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے اگر سوچیں اور چیک کریں تو صرف یہی نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو قرآن کو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب علم والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک شیخ لیں، اس سے صرف آپ پڑھیں، باقی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ جاہلوں کے لیے کون سا ایک جہل مقرر ہو جائے جس کی وہ بیعت کر لیں، اور بیعت کرنے کے بعد وہ اسی کے پیچھے چلتے رہیں، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ ان کو پتہ، نہ اس کو روزے کا دین کا پتہ، نہ ان کو دین کا پتہ۔ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے، علم والوں سے سوال کرو، علم والوں سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ تو اس لیے یہاں میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچ کے کسی کی بیعت نہ کریں، اور اگر کسی کی بیعت کی ہوئی ہے تو بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ توڑ لیں تو کیا ہوگا۔ جب آپ نے بیعت کی ہے، بیعت بھی نہیں ہوئی، اور اگر توڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بیعت ہوتی کس چیز پہ ہے کہ جو مجھے میرا پیر کہے گا میں وہی کروں گا، جس چیز سے روکے گا میں روکوں گا، میرے مال میں جو چاہے گا وہ کہ ہاں جی آپ نے اتنا مال میرے پاس پہنچانا ہے، وہ مجھے پہنچانا پڑے گا، اس میں میرا اختیار ختم ہو جائے گا کیونکہ میں اس کی بیعت ہو گیا ہوں، بغیر چون چرا کیے اس کے ہر حکم کو مانوں گا، یہ میری بیعت ہے۔ اسی لیے پھر وہ سوار ہو جاتے ہیں جہل ہمارے اوپر، اور حتیٰ کہ اللہ محفوظ فرمائے، حتیٰ کہ اللہ محفوظ فرمائے، یوٹیوب بھری ہوئی ہے، آپ چیک کر لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وہی پیر ہی پھر ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہی پیر ہی ہمیں ڈرا ڈرا کے پھر ہماری عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات جو ہے اس میں یہ کی گئی ہے، گھر میں بلانا، گھر میں بلانا، مریدی اختیار کرنا کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے مرید بنو، مرید بننا ہے تو دین کے بنو، طالب علم بنو دین کے، غلام بنو اللہ کے رسول کے، اور بندے بنو اللہ تعالیٰ کے، غلام بنو اللہ کے رسول کے، بندے بنو اللہ تعالیٰ کے، عبادت کرو، اور طالب علم بنو، دین اسلام کے سیکھنے والے بنو۔ مریدی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گھر بلانا،
اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے، یہ جو پیر فقیر ہیں، تو ان کو گھر کیا اپنے علاقے سے بھی دور گزارنا ہے، اپنے علاقے میں بھی نہیں آنے دینا۔ دین اسلام کو اگر سمجھتے ہو، اگر اپنی مرضی ہے تو پھر گھر میں ساری رات اس کو سلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں دباؤ جیسے آپ کی مرضی ہے، جب آپ نے دین کو نہیں سمجھنا۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جن کو صحیح معنوں میں کلمے کا پتہ نہیں، جن کو صحیح معنوں میں اعوذ باللہ کا ترجمہ نہیں آتا، جو صحیح معنوں میں بسم اللہ کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس موکل ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ڈر جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں پھر وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کو یعنی کھانا کھلانا، گھر میں بلانا، دعوت دینا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یأکل طعامک الا التقی لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو پھر کسی مومن کے ساتھ دوستی کرو، اور اگر تمہارا کھانا جو کھائے وہ کھانا تمہارا متقی پرہیزگار کھائیں۔ کوئی نیک ہے، کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا، آپ اس کو گھر میں بلائیں، اس کی خدمت کر سکتے، کوئی حرج نہیں، اس کو کھانا کھلا سکتے، اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو خصوصاً یہ ہے، اور آج کل کے دور میں، اور یہ پاکستان، ہندوستان، یہاں میں ایک بڑا عظیم نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ جائے۔ ہم چونکہ اس وقت شارجہ میں رہتے ہیں، امارات میں، دبئی شارجہ میں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہاں پیروں کی بھرمار ہے۔ ہر اینٹ کے نیچے دو دو پیر اکٹھے نکلتے ہیں، اور ایک ہی قبر میں یعنی 4 قبروں میں ایک پیر دفن ہوتا ہے، اور بس اوقات پیر ان کے مرید لڑ پڑتے ہیں تو قبرستان سے، اس کی قبر سے ہی رات کو اس کا جو ہے نا اس کی میت نکال کے لے جاتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ دفنائیں گے، کیونکہ صرف لڑائی پیسے کی ہے، لڑائی پیسے کی ہے۔ اور انہی پیروں نے ہی ہمارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بھارت ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو پیروں کو ماننے والے ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں ہم ہیں، سعودیہ ہے، جتنے عرب کنٹری ہیں، کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پیر کا دربار ہو، جہاں کسی نے پیر کی بیعت کی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں ان کا پیروں کے بغیر گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہمارے پیر ہی سارے کام کر رہے ہیں تو اس ملک میں پیر نہیں ہے۔ پاکستانی سارے یہاں مزدور بن کے کام کر رہے ہیں، انڈین سارے مزدور بن کے کام کر رہے ہیں، بنگلہ دیش والے سارے یہاں مزدور بن کے کام کر رہے ہیں، اور جن کے پاس پیر کوئی بھی نہیں ہے وہ سارے ارباب بنے ہوئے ہیں، کفیل بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس اللہ نے بڑے خزانے دیے ہیں، اور جن کے پاس پیر ہیں، اور چونکہ پیر ہی سارا کچھ کھانے والے ہیں، اور 2 نمبر ہیں، 1 نمبر تو ہے نہیں۔ پیر تو لفظ ہے ہی نہیں پیر اسلام کا۔ اسلام میں کسی نے پیر، صحابہ میں سے کوئی پیر بنا تھا؟ تابعین میں سے کوئی پیر بنا ہے؟ محدثین میں سے کوئی پیر بنا ہے؟ آج تک کسی محدث کا نام سنا وہاں محدث پیر تھا؟ کسی امام کا نام سنا ہے کہ فلاں امام پیر تھا؟ یہ پیر وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے پاس علم تھا اور دین کا علم تھا، اور دین کا علم ہونے کے بعد ان کو سمجھ تھی کہ پیر تو ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ تو آج جو کہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا پیر بن جائیں، اور پیر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہماری دنیا تو بنے گی، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ صرف دنیا کمانے کے لیے، غریبوں کو لوٹنے کے لیے، اور غریبوں کی آخرت برباد کرنے کے لیے یہ نام نہاد پیر ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، نہ تو ان کی بیعت کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کے پاؤں چھونے چاہیے، اور نہ ہی ان جیسے پیروں کو اپنے گھر میں بلانا چاہیے۔ کسی عالم کو بلائیں، کھانا کھلائیں، قرآن کا قاری ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، آپ اس کو بلائیں، کھانا کھلائیں، یا مدرسے میں کھانا دے دیں، آپ کا کھانا اچھے لوگوں کے نوالا بن جائے گا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔